الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ محترم سامعین، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اندر پہنچے تو دیکھا کہ شیر دل ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہی مسلمہ کا ایک مشہور پہلوان چھپٹا، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خداداد چستی و چالاکی سے فوراً اس کو زمین پر دے پٹخا اور گھوڑے سے اتر کر اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے۔ مخالفین نے اپنے تیز حربے سے جو ان کے پاس تھا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو 7 کاری زخم لگائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پہلوان کو بالآخر واصل جہنم کر دیا، مگر خود گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے تھے کہ ہجوم اور شور و غل کی وجہ سے جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں داخل ہونے سے کفار میں پیدا ہو گیا تھا، گھوڑا ڈر گیا اور بدک کر بھاگ گیا۔ یوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پیادہ رہ گئے۔ دشمنوں نے ہر طرف سے گھیرا کر لیا، لیکن کیا مجال کہ خوف و ہراس حضرت خالد بن ولید اللہ تعالی عنہ کے پاس پھٹکو۔ وہ جرت، ہمت اور استقلال کے ساتھ تنے تنہا ہزاروں کفار کے درمیان ایک بہادر شیر کی طرح مقابلہ کرتے رہے اور ان کے ہر مجموعی حملے کو روکتے ہوئے دروازہ کی طرف پشت کر کے پچھلے پاؤں دروازہ کی طرف آئے اور جو ہی دیوار کے قریب پہنچے اپنی خداداد ہمت سے ایک ہی چھلانگ میں باغ سے باہر ہو گئے اور مخالفین دیکھتے رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے باہر نکلتے ہی ایک عام ہیلے کا حکم دے دیا اور اپنی ساری طاقت کو دروازہ پر جمع کیا اور دروازے کو توڑنا شروع کیا، اور اس تائید الہی کے باعث جو پہاڑوں کو لمحوں میں ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، آنن فانن دروازے کو توڑ تاڑ کر لشکر اسلامیہ باغ میں داخل ہو گیا اور بڑے گھمسان کا رن پڑا۔ مسلمانوں کے سخت محاصرے اور جان بازی کو دیکھ کر کفار گھبرا گئے اور مسلمہ سے پوچھنے لگے کہ مسلمانوں کی ایک مٹھی بھر فوج نے جو ہمارے ہزاروں کی تعداد کے مقابلے میں بالکل بے حقیقت تھی، ہماری فوجوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہزاروں اب تک تلوار کے گھاٹ اتر چکے ہیں اور سینکڑوں اتر رہے ہیں، بے شمار زخمی کراہ رہے ہیں۔ وہ وقت قریب ہے کہ مسلمان اس باغ کو بھی ہم سے چھین لیں۔ تمہارا وعدہ نصرت ملائک اب کہاں ہے؟ خدا کی مدد کب آئے گی؟ یہاں تو ہماری جان پر آ بنی ہے۔ لیکن مسلمہ کذاب ان کے اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا، جس سے لوگ اور مایوس ہو گئے اور حوصلہ ہار بیٹھے۔ اب کفار نے باغ میں پناہ نہ دے کر قلعے کا رخ کیا اور باغ سے نکلنے لگے۔ مسلمہ کذاب بھی لباس تبدیل کر کے باغ سے نکلنے لگا، لیکن ایک انصاری مسلمان نے دور سے پہچان کر حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو مشہور حربہ باز تھے اور دروازے پر کھڑے تھے، بلند آواز سے پکار کر کہا کہ یہی مسلمہ کذاب ہے، جانے نہ پائے۔ آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ اگلی قسط میں اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کی پاسبانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔